Assalamu alaikum ji. Thank you so much. We have an esteemed panel. Saad Hamid, इनसे भी आपने जुगनू की poems सुनी थी. Then now we have Rahil Iqbal. He's the CEO of OZ Group and chairman. اور ان سے بھی جو ہے ہم کوئی نظم سنیں گے. راہیل بھائی کوئی نظم رحیل بھائی کے بارے میں کہتا ہوں یہ گیم انڈسٹری کے دولے ہیں, ان کے بغیر کوئی فنکشن نہیں ہو سکتا گیم انڈسٹری کا. یہ تو ٹرو ہے. اوزی گروپ از جی ماشاء اللہ 1000+ ٹیم اسٹرانگ. اینڈ دین وی ہیو خرم سمد. خرم سمد از اے سی او اینڈ فاؤنڈر آف جینائی ٹیمس. جینائی ٹیمس از آلسو اے 200+ gaming studio, and they've been around for a long time. And then we have a AAA games expert Ali Ahsan, or he's calling me right now, so I think chale whenever Ali is able to join, and here is Ali. Ali Ihsan. So basically ابھی جو فارمیٹ تھا, سوری, وی اسٹارٹیڈ آف وتھ ایوری فاؤنڈر کا میں نے بتایا تھا, اور ساتھ ہر فاؤنڈر نے ایک شعر کہا تھا. سو سعد ہیز آلسو دیو آل تھری ڈن. یو ہیو ٹو سے شعر. انگلش اردو کین ورک. گیپر کے ڈبوں پہ جو آیا ہوا تھا شعر وہ یاد کر لپے آتی. یو کین ایون سے لپے آتی ٹو اسٹارٹ آف وتھ. شعر نہیں ہے, مجھے کوٹ ہے. کوٹ ہے پلیز. A superhero does not arrive before or after his time. He arrives precisely at the right moment. Sorry. So I think Saad gave a brief in his talk in regards to the gaming industry and how gaming industry can be a good revenue contributor generator for the Pakistan. But I would like to divert this question to Khurram, Raheel, Ali, and then maybe Saad can in the end build his thought on it if he wants to change his thoughts or not. So let's start with Khurram. Yes, assalamu alaikum. پہلے تو میرے خیال میں تھینک یو آل فار کمنگ ہیئر. ہمارے خیال میں گیم انڈسٹری contributes about 10% of our revenue of the whole IT exports. Secondly, I think this is the most well organized sub-sector or a group within an IT industry. And I strongly believe, and this is not what I'm saying it for the first time, but میں ہر جگہ یہی کہتا ہوں کہ یار this industry has a lot of growth potential, اور اب شاید ہم اس جگہ پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں جہاں کہ ہمارے لیے گرو کرنا آسان ہوگا. According to even Google, abhi thodi der pehle Google invited all of these Pakistani companies and Vietnamese companies as well. So even Google feels that after Vietnam and in Southeast Asia, after Vietnam, Pakistan is the largest growing game development industry, and this is ahead of India as well. So yes, I think there's a lot of potential and the data supports us, and with this I think the time and the talent we have, we should definitely reach our potential. Raheel, do you want to add some numbers to it? جی ڈیفینیٹلی جی. جیسے میں پتہ ہے کہ آلریڈی اس وقت گیمنگ انڈسٹری جو ہے وہ $200 بلین پہ ہے. فور کاسٹ جو ہے وہ 2023 کی اٹس گوئنگ ٹو بی لائک $250 بلین انڈسٹری رائٹ ناؤ ود این ایکومولیٹڈ کمپاؤنڈ گروتھ ریٹ آف 9 to 10%, وچ از ایکسٹریملی ہیوج. ہم جتنی بھی انڈسٹریز دیکھتے ہیں دنیا میں, گلوبلی اسٹڈی کرتے ہیں, کسی کا کمپاؤنڈ اینول گروتھ ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا موبائل گیمنگ انڈسٹری کا. انفیکٹ اوور آل گیمنگ, بٹ اس میں جو موبائل کا سیگمنٹ ہے وہ کنٹینیوسلی پچھلے 3-4 سال سے 10% ایکومولیٹڈ کمپاؤنڈ گروتھ ریٹ پہ ہے, وچ از ایکسٹریملی ہیوج. تو اب اس میں جو اپرچونیٹی ہم لوگوں کو پاکستان میں کیش کرنی ہے وہ یہ دیکھیں کہ پچھلے 3-4 سالوں میں پاکستان میں موبائل گیمنگ انڈسٹری میں بہت بوم آیا. اوور آل بھی جتنے کنسولز ہیں اس میں موبائل از بیکمنگ مور اینڈ مور پاپولر. لوگ زیادہ موبائل کے کنسول پہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں, اور اب جو AAA بھی گیمز ہیں وہ بھی موبائل پہ زیادہ تر موبائل پہ اویلیبل ہیں. سو دیٹ از سم تھنگ ویئر جس میں پاکستان اس وقت رائٹ ناؤ بھی, جیسے چلیں انڈیا کی بھی ایک ایگزامپل دی ہے. پروڈکٹ سائڈ پہ ہماری اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں گیمنگ انڈسٹری زیادہ اپنی خود پروڈکٹ سائڈ پہ ہے.
ہم اپنی اسپینڈنگس خود کر رہے ہیں. ہم گوگل کے ساتھ ڈائریکٹلی پارٹنرز ہیں پیمنٹ کے اندر. گوگل کی ٹیم پاکستان بھی آئی. ایک ٹائم تھا کہ جس میں ہم گوگل کے ایپ سمٹ پہ جاتے تھے یا ادھر گیم ڈیولپرس کانفرنس سین فرانسسکو جاتے تھے, تو کبھی ہم سپورٹ مانگتے تھے تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ جی پاکستان بٹ پاکستان. سو دیٹ واز اے ٹائم کہ اس میں 7-8 سال لگے ہیں پورا ایک ایکو سسٹم ڈیولپ ہونے میں. پاکستان سرفیس پہ آیا ہے, پاکستانی گیمنگ اسٹوڈیوز ٹاپ چارٹس میں ٹاپ رینکس میں آئے ہیں, اور گوگل خود مجبور ہوا ہے کہ یار وائی ناٹ, اینڈ دے آر ہائرنگ پاکستانی ٹیلنٹ. مطلب گوگل خود پاکستان کے لوگ ہائر کر رہے ہیں تاکہ وہ پاکستان کو مینیج کر سکیں. انڈیا تھوڑا سا مطلب نو ڈاؤٹ انڈیا ایٹ اے ٹائم واز ہیڈ آف پاکستان ان گیمنگ ایز ویل, بٹ وہ سروسز کی طرف تھوڑا زیادہ ہیں. پروڈکٹ سائڈ پہ پاکستان جس طرح سے گرو کر رہا ہے, آئی تھنک ان نیکسٹ 2 to 3 years I see the next AAA game جو کہ سرفیس پہ پاپولر ہوگی انشاءاللہ پاکستان سے ہی نکلے گی ہوپفلی. علی بھائی, جسٹ اے تھاٹ, اف فرام اے نمبرس وائز اگر $300 million کی انڈسٹری ہے گیمنگ پاکستان کی, تو موبائل گیمز اور AAA گیمز کی اور مے بی سروسز, اگر یہ کر کے آپ اپنی تھاٹ کو ذرا کمپلیٹ کرتے ہیں. You want me to break it down for you? ہاں جی, me and the audience as well. I think Pakistan is relatively unique. The games industry is unique even in the IT ecosystem because it's 90% product revenue, 20% like 10% services revenue, and even within that segment, what you're calling thing. So there's a mobile AAA and then there's what we call core games which are on other platforms. I think the other platforms practically don't exist in Pakistan. All of the market is completely mobile driven, and adding on to that answer, I think it's a question of indicative growth, right? Like whenever we talk about the ecosystem in Pakistan, like Lahore being the epicenter of it, 100 game studios, 15,000 odd people, look, probably 200 game studios because there's just 160 in the national WhatsApp group. So 200 game studios, 20,000 people employed. This is just formally employed, not including freelancers. And then you take into account ke 3-4 top quality art universities, 5-6 top quality engineering universities. This kind of ecosystem jahan bhi replicate hota hai, whether it's like in Canada or in the Nordic countries or in Japan, which are like the other epicenters of gaming. So you normally see some kind of cosmic explosion happen. And the most recent phenomena of this cosmic explosion is in Istanbul. And Turkey's games industry was... Sorry, that's my second question. That So is okay. I want Saad to complete this question, sure. then I'll get to that. اچھا, میں اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا مصطفیٰ کہ وی ٹاک اباؤٹ دا نمبرس, لیکن ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ آج جو بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے از لائک بورن ود اے موبائل. سو اس کے لیے موبائل اٹس ناٹ اے نیو تھنگ. تو بچے اب یعنی کہ مائیں اپنے بچوں کو فون دے دیتی ہیں کہ یار تم گیم کھیلو تاکہ ہماری زندگی میں سکون رہے. اینڈ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو کوٹ ون مور تھنگ. I went to see this Top Gun Maverick. سو وہاں پہ ٹاپ گن میں لگا ہوا تھا, ٹام کروز لگا ہوا تھا, اور ایک لڑکی اپنے موبائل پہ کینڈی کرش کھیل رہی تھی. تو دس کائنڈ آف آڈینس وی ہیو. سو جو ڈائیورسٹی ہے اس آڈینس کی, دس از ریئلی ریئلی ہیوج. اینڈ وین یو ہیو لائک دس ہیوج لائک ڈائیورسٹی ان ٹرمز آف لائک ایج گروپس, یہ ٹیکنالوجی سے بھی ایک باہر کی چیز ہو جاتی ہے وین یو سی دا یوزرس. تو یوزرس پر سونا کے لیے اتنی بڑی آڈینس کو کیٹر کرنا, میرا خیال ہے 10,000 اور اسٹوڈیوز بھی دنیا میں آ جائیں گے, دے ہیو دیئر آڈینسز, کیونکہ اٹس اگینسٹ دا لائک دنیا کی آبادی کے اگینسٹ جو ہیں وہ گیم کھیل رہے ہیں. سو یہ تو نمبرس کا ڈیٹا اس لیے ہی بڑھتا جا رہا ہے. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از دس از دا اونلی انڈسٹری, ون آف دا اونلیسٹ انڈسٹری جو کہ ریسیشن فری ہے, جو کہ پینڈیمک فری ہے. کیونکہ جب پینڈیمک آیا تو گیمنگ انڈسٹری بہت زیادہ بڑھ گئی, ریسیشن آتا ہے گیمنگ انڈسٹری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ لوگ, اینڈ دیر از اے ڈیٹا آلسو کہ جن ملکوں میں جو ملک ہیں جہاں پہ ریسیشنز ہیں, جہاں پہ آلریڈی جاب اپرچونیٹیز بہت کم ہیں, جیسے عراق اینڈ ایوری تھنگ, جو وال ٹیئر کنٹریز ہیں, وہاں پہ گیمنگ بہت زیادہ کھیلی جاتی ہے. پب جی کی ون آف دا ہائیسٹ جو آڈینس ہے دیٹ از ان عراق. سو جسٹ امیجن کہ جتنا زیادہ جو ہے آڈینس ملتی ہے, تو دس از این انڈسٹری ٹو بی ریئلی ریئلی فوکسڈ آن. دس از این انڈسٹری ٹو بی فوکس کہ اس کو ٹیک کیئر کیا جائے اور یہ بہت زیادہ بلڈ کیا جائے. تو ٹرکی کے کوشچن پہ بھی ہم آئیں گے, آئی تھنک وہ ہوگا تو اس کے اوپر بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. خیر, تو اب ویتنام آئی تھنک از a population of almost 100 million people. Turkey similar, but Turkey I think is doing $5 billion something or around in gaming, right? And we're like less than 1/10. So
کیا وجہ ہے, کیا انہوں نے کر دیا, واٹ میڈ not our problems but what made Turkey or Vietnam so special کہ وہ گیمنگ میں اتنا so let me start in reverse order this time since you cut me off, right? So I was about to say that normally when you see this ecosystem exist anywhere in which companies are going already product based, our revenue might indeed be more advertising blended these days, and now we're moving towards the in-app blended revenue. So what happened is that there's always a cosmic explosion that happens, and in Turkey's case there were 3 cosmic explosions that happened practically back to back. They have 3 unicorns out of that 5 billion. And I think that's very important to internalize, right? They're $1 billion valuation companies post acquisitions. And all of this happened because they were building games for a while. Then they had collaborations with Western studios. So they learned how to make games at top quality. In particular, they learned how to scale advertising spend at the highest level of the market, right? Equal to the global market. And then after that, they got the success. Their games started hitting top charting. So I do think that that trajectory is currently on card for Pakistan. Already the mechanisms are falling into place. Studios who I shall not name are engaging with international publishers, international product managers, international game designers. I was blown away by one of the top local studios today to see that how ambitious their game plan is in terms of what they're doing in own IP development. And my concluding statement on this particular point would be that I think it's a 5-year trajectory. That's literally where we are. Right now, we're going to target $1 million a month games. This is already beyond the capacity of what IT companies can perhaps do. And I think directly after that, and I think that there was a discussion today that perhaps there is already $1 million a month game in the ecosystem. Wo jinki hai, he's at liberty to talk about it, I can't. But the short version is that I think the next cusp is then going to be $3 million because this is all ad spend driven. And we might even hit 10 million within the next 5 years. I think علی بھائی نے جو بھی ٹرکی کے بارے میں کہا دیٹس ایبسلیوٹلی رائٹ کہ وہاں پہ مختلف گیم اسٹوڈیوز آئے اور جو لرننگ تھی ایکو سسٹم کی وہ ایکسپلوڈیڈ بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ دا ویتنامیز آر کریزی اٹس ویری نیئر ٹو دیٹ ہاؤ پاکستانی گیمنگ سسٹم از آپریٹڈ. میں اور خرم بھائی تھے سنگاپور میں اور ہم ان کی گروتھ دیکھ کے پریشان ہو گئے تھے. دے ور لائک around 10s or 20s companies جن کے revenues more than پاکستان کی گیمنگ انڈسٹری کے مطابق تھے. So there is a company, it's called I guess Falcon Global, OneSoft. They have more than $400 million کا revenue. It's not never been get any kind of fundings or something. کوئی بڑی اس کے اندر وہاں پہ اتنی بڑی ایکو سسٹم نہیں تھے. So when we saw them, اور 100-200 لوگوں کی کمپنی تھی. So they have more than $400 million in revenue. So وہ چیزیں بہت انسپائر کرتی ہیں. With the Google data, what they provide us, وہ کہتے ہیں کہ اگر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ میں مونیٹائزیشن کا رول یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ پر یوزر کے اوپر 10 سینٹس بنا رہا ہے تو پاکستان 3 سینٹس بناتا ہے. یعنی کہ پاکستان has a lot of room to grow within the current ecosystem, with the current role of the people. Just اپنی چیزوں اپنی مونیٹائزیشن کو بہتر کرنا ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ویتنام اسی کے اوپر 20 سینٹس بناتا ہے ورلڈ وائڈ. سو that's the things we need to learn. کیونکہ whenever we talk about the talent and everything, ہمارے پاس ایک چیز بڑی کامن ہوتی ہے کہ یار ڈیولپرز نہیں ہیں, آرٹسٹ نہیں ہیں. گیم انڈسٹری از ویری فنڈامنٹلی ڈفرنٹ دین دا ٹیک انڈسٹری, کیونکہ یہاں پہ آرٹسٹ اینڈ ڈیولپر they may count, but the real players are monetization experts. Then you have user acquisition experts, game designers. So یہ چیزیں بھی ہمیں ایز این انڈسٹری کو گرو کروانا پڑے گا, تبھی we can actually become Turkey or Vietnam. That's one. اچھا سر, پوائنٹ از کہ دونوں ویتنام اور ٹرکی کیس میں دونوں کنٹریز میں آئی واز ان اسٹارٹ اپ استنبول, اور اس میں ہمارا وی ٹک کنسالیڈز اوور دیئر, اور اس میں ہم وی ور رینکڈ ان ٹاپ 10. تو وہاں پہ آئی میٹ اے سی ای او فار نیٹ ماربل. سو اگلے دن میں اس کے اسٹوڈیو گیا اینڈ آئی واز سرپرائزڈ کہ سی کے وہاں پہ اگین ٹرکی میں پچھلے 5-6 سالوں میں ویسٹرن اسٹوڈیوز آئے, انہوں نے اپنے وہاں اسٹیبلش کیے اور وہاں کے لوکل ٹیلنٹ کو ٹرین کیا. نہ صرف ٹرین کیا, ایکو سسٹم ڈیولپ کیا. ایک تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ گیپ ایک مسنگ ہے کہ جب تک کہ باہر کا, اگین وہی میں اسی کو کوٹ کروں گا, جب تک کہ باہر کا کوئی ٹرپل اے یا سنگل اے اسٹوڈیو پاکستان میں آ کے اسٹیبلش نہیں ہوتا
ہم لوکل ایکو سسٹم کو اس لیول پہ بوم نہیں کر کے لے کے جا سکتے. دوسری اس میں امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ نہ صرف ایکو سسٹم ڈیولپ ہوا ڈیولپمنٹ کا, ٹرکی آلسو بیکیم ون آف دا امپورٹنٹ ریجن فار یوزر ایکوزیشنس. ایڈ نیٹورکس آئے اور انہوں نے وہاں پی سی پی ایمز ہائی کیے, مطلب ٹرکی بیکیم ٹارگیٹنگ کنٹری فار آل دا گیمس. سملر گوز ود آبویسلی ود ویتنام, بٹ اندر تھنگ از کہ دیٹ از آلسو کپل آف اسٹوڈیوز آر ورکنگ ڈائریکٹلی ود ٹینسنٹ, اور وہاں پہ جو ایکوزیشنز بھی ہوئی ہیں وہ بھی ایبیڈا کے مطلب 10-12 اور اس سے بھی زیادہ ریٹس پہ ہوئی ہیں. دیٹ از سم تھنگ کہ اس میں آبویسلی ایک ٹائم لگتا ہے, بٹ اس کے بعد آئی تھنک رائٹ ناؤ دا نمبر از آئیز آر آن پاکستان رائٹ ناؤ. ایون ٹینسنٹ از ٹاکنگ ٹو کپل آف کمپنیز ہیئر ان پاکستان, اور اس میں دے آر ریئلی فوکسنگ ٹو ایکوائر کپل آف اسٹوڈیوز ہیئر ان پاکستان, اسٹیبلش دیر. لیکن ایک اور پالیسی کے اینڈ سے بھی چیز آتی ہے کہ وہ کمپنیز وہ کنٹریز جو ہیں وہ فارن انویسٹمنٹ فرینڈلی ہیں. دے میک شیور کہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ اٹریکٹ کرتی ہیں کہ باہر کی کمپنیز آئیں اسٹوڈیو اسٹیبلش کریں. تو ہمیں پالیسی اینگل سے بھی تھوڑا سا ایز آؤٹ کرنا ہے کہ اس طرح کی پالیسیز لائی جائیں کہ واقعی باہر کی کمپنیز انٹریگ ہوں کہ یار آ کے سیٹ اپ کیا جائے. یہ میرا تھوڑا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وین وی اسٹارٹ کمپیئرنگ کہ ہم ٹرکی نہیں بن سکیں, ویتنام نہیں بن سکے, ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ان ساری کنٹریز دے ہیڈ ہیڈ اسٹارٹ فرام اس. تو انڈیا میں ویسے ہی سب کے آؤٹ سورسنگ سینٹر تھے. تو جب پاکستان میں 15 سال پہلے ہم بابر اینڈ وی ور اسٹارٹنگ اپ, اس وقت صرف 2 ہی اسٹوڈیوز تھے. ایک لاہور میں تھا, ایک اسلام آباد میں تھا, جنہوں نے شاید آرٹ پہ کام کیا ہوا تھا. سو گیم ڈیولپمنٹ میں بھی جب ہم شروع میں آئے تو ہم نے ٹیکسٹ بیس آر پی جی اس لیے پک کی کہ اس میں آرٹ کم تھا. تو باقی سب کنٹریز میں آپ کے پاس ایک ہیڈ سٹارٹ تھا. اگر آپ ان کو ہائر نہیں کر سکتے تو کم از کم کافی پہ جا کے آپ ہیلپ لے سکتے تھے ان لوگوں سے. تو ہمیں میرا خیال ہے جتنے سالوں میں ہم نے جتنا سفر طے کیا ہوا ہے دیٹ اسٹل کمینڈیبل, اور یہ کافی اچھا سفر ہے. اور ہم موبائل میں ان سے انڈیا سے یا باقی کنٹریز میں شروع سے آگے چلے گئے تھے, کیونکہ جب ہم 4-5 سال پہلے بھی جا کے کرتے تھے تو وہ دے یوز ٹو اپریشیٹ کہ آپ لوگوں نے کافی اچھا کام کر لیا. پھر دوسری بات, آپ کو ابھی باقی لوگوں سے بھی آئی ٹی میں بھی سوال کرتے ہوں گے کہ ابھی تک یونیکارن کیوں نہیں بنا, یہ نہیں ہوا. ہماری گیمنگ انڈسٹری میں یہ پرابلم آئی ٹی سے تھوڑی زیادہ میگنیفائڈ تھی, کیونکہ ہمیں کراس فنکشنل ٹیم چاہیے تھی. جیسے آپ کو آرٹسٹ چاہیے تھا, آپ کو آرٹسٹ بھی 3 قسم کے ڈفرینٹ آرٹسٹ ہوتے ہیں, 2D 3D کیریکٹر آرٹسٹ, پھر اینیمیٹرز چاہیے آپ کو. یہ اتنی لارجر اسکل تھی کہ ان سب کو اکٹھا کرتے کرتے ہی ہمیں کافی ٹائم لگ گیا. پر اب شروع ہو گئی ہیں, اور ظاہر ہے اس کے بعد ایک اور ڈیٹا سائنس میں بھی, اس میں میرے خیال میں گیمز میں جتنا یوزیج ہے اتنا کسی میں نہیں ہوگا. آپ کی اگر آپ سیس پروڈکٹ بنانا چاہتے ہیں اس میں آپ کو گروتھ ہیکر چاہیے, اس کیس میں بھی چاہیے. تو ہمارے پرابلمس تو باقی کسی بھی سب سیکٹر سے کوئی میگنیفائڈ تھے, اور ان کے لحاظ سے بھی اگر میں پروگرس دیکھوں تو بالکل ہم شاید ٹرکی اور ویتنام سے پیچھے رہ گئے ہیں, کافی رہ گئے ہیں, بٹ ان کے پاس ہیڈ سٹارٹ تھا. اور جتنا ڈسٹنس ہم نے کور کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ ہم نے زیادہ بہتر کور کر لیا, اور شاید ہم اسی اگر سپیڈ سے چلتے رہے تو ہم شاید ان سے آگے بھی نکل جائیں انشاءاللہ. تو دین نیکسٹ کویشچن از, جس طرح فنڈنگ گلوبل آپ اسٹارٹ اپس کے اندر دیکھتے ہیں, کافی ایک ویو آیا تھا پاکستان کے اندر بھی پچھلے 2-3 سالوں میں, ایئر لیف, لائکس آف ایئر لیف, ملٹیپل ادر فن ٹیک کے اندر انویسٹمنٹس آئی. بٹ وین اٹ کمز ڈاؤن ٹو گیمنگ, اگر میں پچھلے ایون 10 سال میں بھی ٹو مائی نالج اسپیم کروں تو بابر میں بھی ریسڈ, وانس آئی ہرڈ کاویم ہیز ریسڈ, آپ لوگوں نے بھی جو اب آپ 2009 میں ٹرپل ایک گیم بنائے تھے, اس کے علاوہ تو دیز اسٹوریز آر انہرڈ آف. کاویم ریوالونگ ایونچولی بیکیم ریوالونگ نا. تو اس طرح کی کیرامل کاویم نہیں تھی, اچھا کیرامل ٹیک ریوالونگ ہوگی رائٹ. سو اس طرح, اور حالانکہ جتنی مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے گیم ایکوزیشن از مور ایزیئر دین اے سیس ایکوزیشن رائٹ. چھوٹی چھوٹی گیم ایکوزیشنز ہونا کیا وجہ کیا ہے, اینڈ دے بیہائنڈ دا سینز آپ ڈنر ٹیبل سے بیٹھے ہو تو آپ کو سننے میں آ رہا ہو تو اس کی گیم ایکوائر ہو رہی تھی, اس نے آفر ریفیوز کر دی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. اب شاید ڈنر ٹیبل یہاں تو نہیں لگی ہوئی, بٹ چلے اسٹل یو گیٹ ٹو ہیئر اسٹوریز رائٹ.
سو کیا وجہ ہے کہ وائی کیا ایک ببل میں آپ لوگ رہتے ہیں, فنڈنگ پسند نہیں ہے, بہت زیادہ پیسے ہیں, باہر سے انویسٹرز نہیں آنے دینے, وائی؟ بیکاز فار یونیکارن یو نیڈ بگر منی, رائٹ؟ اچھا, سب سے پہلے تو مصطفیٰ آئی ایم ریئلی امپریسڈ, یو ڈیڈ یور ہوم ورک ریئلی ویل. اس کے بعد وٹ آئی بلیو از, جو دس از میرا اپنا بلیو یہ ہے کہ انویسٹمنٹ از ناٹ سم تھنگ جو آپ کو کسی ٹائم پہ لینا پڑتا ہے. جیسے اگر آپ آج سے پہلے چلے جائیں 2022 کے جو اینڈ پہ, جہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یو ایس میں ریسیشن آ رہا ہے, وہاں پہ جتنی بھی فنڈنگس تھی وہ ایک ویژن کے اوپر ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, آپ کے پاس دیر از نو ڈیٹا, نتھنگ لائک یو نو, یو آر ناٹ میکنگ منی اور اینی تھنگ, یو آر جسٹ لائک یو نو showing the growth کہ یار ہمارا growth chart بڑھ رہا ہے and everything, and you people are like you know spending a lot of like throwing like you know free money to you almost. Then you know we see there is a huge jump into the blockchain and web3 gaming, اور وہاں پہ بھی we see that you know people have throwing billions of dollars. But I think I personally think the kind of the industry we are in, we are very sustainable, bootstrapped industry and very profitable industry. This is going to be over time. This is 2023 is going to be over time because every investor is now looking for the profitable business. کیونکہ ان کو اتنے دھکے پڑ چکے ہیں, they are not looking for the growth and everything. Now they wanted to see stable business. They wanted to see real businesses who makes money and they can give them a really, really good exit. So I think it's going to be this time and time from now on, it's going to be really, really a very, very interesting time for the gaming industry in Pakistan. I'm going to dissect your question a little bit just to add some data points to it as well, right? And I think the data points pe na gaur karna hai saro ne, because these are unusual. First, let's try and dissect the question of why somebody even needs to raise money. I think VCs have a space in the market. But let's try and dissect the fact that a business that needs to blitz scale to hit 1000x scale, never become profitable, burn through that money, default, lay off 300 people is not some kind of idealized business model. Games is fundamentally hits driven. Hits driven businesses cannot be invested in because it's not the same market. It's like movies, right? A particular game might do well, and you might want to have an investment deal to raise the scalability of that game via marketing budget, and indeed banks of that nature exist. When I say banks, I mean publishers, investment funds specifically. But ultimately, a game studio is going to go on in its lifetime to build multiple games. So therefore, the investments normally will happen once the revenues have already come in, right? So that fundamental difference. I feel that the business is very easy to sustain, therefore the investments don't. However, I'm going to add 3 data points. Revolving games, I think the number is 15 million plus in the last year. A studio that I shall not name rejected an offer which was in the tens of millions of dollars for an act via a very notable international games company. And then going in the same tune, right? Cloud City Metaverse ka undisclosed amount hai, but I can share that it is in پوڈکاسٹ آیا تھا $7.2 million کا پوڈکاسٹ آیا تھا. So I guess it's no longer disclosed, right? So he's sitting right there, mashallah, right? ٹھیک ہے. So I mean, what kind of IT businesses, not startups, what kind of IT businesses have you heard in Pakistan with these kind of numbers? دیکھیں اب آپ پرسنل ہو رہے ہیں, let's not go down there. Let's look, I'm the moderator, I control the board. ٹھیک ہے. So okay, so you didn't answer second part. سوال پوچھنے ہیں. ایک سیکنڈ. You didn't answer second part of the question in regards to acquisitions. چلے VC money, I agree with you part کہ multiple game studios یہ وہ سا کچھ, right? But acquisitions تو بہت easy ہوتی ہیں گیمنگ میں. You see a lot. آپ کے 20 گیمیں یہ اٹھا لو تو نہیں I want Khurram's answer on this. Acquisition میں no کیوں کر دیتے ہیں؟ اصل میں جب سے وہ مصطفیٰ نے گانا بنایا نا IT میں ہے پیسہ, تو وہ یہ دیکھیں گیمنگ میں ہے ڈبل پیسہ. لیکن مصطفیٰ خالی پیسے سے کام نہیں ہوتا, گیمنگ میں آپ کو ٹیلنٹ بھی چاہیے. باقی یہ ہے کہ آبویسلی پچھلے کووڈ کے بعد کئی یہاں پہ جتنے بھی گیم ڈیولپرس پتہ ہیں ان کو پتہ ہے سوٹیک اور اسوسم کے نام سے یہ 2-4 یہ اسپینش پبلشرز ہیں, ان کے پیچھے آئرن سورس ہی ہے. انہوں نے کوئی 55 to 60 کے قریب گیمز پاکستان سے ایکوائر کی ہیں. دے ور آئی تھنک ورتھ more than $4 to $5 million صرف, بلکہ ہاں اس سے زیادہ کی تھی. لیکن تو یہ ایکوزیشنس پاکستان میں ہوئی ہیں.
ٹھیک ہے. اور جو دوسری ایکوزیشن ہے نا وہ اب دیکھیں اب اس کے بعد آتی ہے M&As مرجر ایکوزیشن. وہ ہوتی ہے بیٹا کے اوپر. اس میں خالی ایک بڑی کمپنی آ کے یہاں پہ صرف ایکوائر نہیں کرنے کا سوچ رہی ہوتی. وٹ دے وانٹ از کہ بھی ایک لانگ ٹرم پارٹنرشپ. ہمیں ٹیلنٹ بھی دیکھنا ہے, ہمیں پورا اسٹوڈیو ایکوائر کرنا ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ اگلے 5 سے 10 سالوں کا روڈ میپ کیا ہوگا, کہ ہم یہ کمپنی ایکوائر کر کے کیا 10 ٹائمز یا 100 ٹائمز گروتھ پہ جا سکتے ہیں. دیٹ از وٹ دے آر لوکنگ فار. تو اگین وہی بات ہے کہ واقعی پاکستان میں جس طرح سے گروتھ ہوئی ہے پچھلے 5 سالوں میں, وہ اس طرح کی گروتھ آبویسلی ویتنام یا باقی جتنی بھی ہم کنٹری سے کمپیئر کر لیں وہ زبردست ایکسٹراڈنری ہے. سو آئی تھنک ٹائم از کمنگ بی ریڈی. اور آئی تھنک ایک گیمنگ اسٹوڈیو آپ بھی کھول لیں اب ہمارے ساتھ. ایکوزیشنز کو نو کیوں کرتے ہیں لوگ؟ یا پہلے تو اٹس اے گڈ کویشچن, اور سوچ رہا ہوں اس کا انپریپیئرڈ کویشچن ہے. یا کبھی کبھی ڈائریکٹ آنسر تو یہ ہے کہ یار آپ ایک دفعہ تو یو بین تھرو اینڈ ڈن دیٹ, ایک دفعہ آپ کر چکے ہوتے ہیں, دوسری دفعہ آپ تھوڑے سے لالچی بھی ہو چکے ہوتے ہیں. سو یس آپ, بٹ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ڈیفینیٹلی ہوں گی. دے آر سیریس ڈسکشنز اراؤنڈ, اور کبھی کبھی جب لوگ آپ کو آفر کر رہے ہیں اور کیا آپ ملٹیپل آفر کرتے ہیں یوزلی ویسے؟ یار یوزلی یوزلی ہاں بالکل میں بتا سکتا ہوں. گیم انڈسٹری میں ایبیٹا کا 10 to 12% ٹائمز ہے, اور جنرلی گیمنگ انڈسٹری آپریٹ کر رہی ہوگی, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیسا ہے, بٹ اینی ویئر بٹوین 40 to 50% پروفیٹیبلٹی مارجن, تو ریونیو کا 5 to 6x بنے گا. چلیں لاسٹ کویشچن ہے بیکاز آئی بین 2 دفعہ انہوں نے کہہ دیا. سو پرائمرلی آئی تھنک ان آرڈر ٹو آنسر دا لاسٹ کویشچن آئی ووڈ لائک معصومہ ٹو کم آن اسٹیج, اور بیکاز اٹس اراؤنڈ دا ٹریننگ آئی بین آسکڈ, so I think without Masuma this question would be unfair. Masuma is the founder of Game Train, and Game Train is doing an amazing job in regards to training game developers and everything. So the question is primarily کہ sorry I چلے پھر you're not answering me. So Mike, over to you. ان سے جو پوچھنا پوچھیں. So, I mean, some of these things are not common knowledge. Perhaps we don't talk about them enough. So when you were talking about acquisitions, there's a German-based game production and agency family called Remote Control Productions. These guys are like a north of $50 million ARR entity, and they've taken a minority position in us, Frag. They have a 20% stake, and they basically help us do international business development. And the investment amount was not significant. I can share that upfront. It was short of $1 million. جو بھی آپ نے امیجن کرنا ہے آپ کر لیں. بٹ دا پنچ لائن از ایکچولی مور انٹرسٹنگ, رائٹ. دا پنچ لائن از کہ تھرو دیٹ ٹرانزیکشن دیر لائک 3 میجر گلوبل گیم آؤٹ سورسنگ کمپنیز جو لارج فیملیز ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ARRs north of $100-200 million, 40-50 studios, 5,000 man companies, right? One of them made an acquisition offer at 10 mil. But the thing that Khurram was talking about, like the temptation wala problem, it's like when you have a business that has a 50% growth rate, you can't, in good conscience, you cannot sell that as a CEO, because this idea is that you saturate it first. You bring the growth rate down to like 20%, then you know the actual deal ka structure kya hai. So I wanted to add this data point ki theek hai, like we can discuss numbers even freely. I think the acquisition offers get made all the time. I think the nugget of wisdom I'd like to leave everybody with is why don't we accept them? So I think the answer is something along the lines of we have a lot more confidence in being able to scale our companies beyond the acquisition number than the other startups do. And I think one more important thing is what I believe is all the major game studios in Pakistan, we have been making money بالکل سوچے سمجھے بغیر بہت عرصے سے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. Now we have started in the last 2 years, we actually got to know کہ یار نمبرز کیا ہوتے ہیں, کس طرح ڈیٹا کو آپ پلے کرتے ہو, یوزر ایکوزیشن کس طرح کرتے ہیں. It's been just like last 2 years we have been doing that. So اس کے ساتھ جو سب سے بڑا امپیکٹ آتا ہے کہ یار ابھی آ گئے ہیں یہ لوگ, ابھی تو I've not even started.
let's do that for 2-3 years more, and I'll get a really really good chunk out of it. So when you talk about the acquisition, everyone thinking about couple of millions dollar. So just imagine in inshallah ta'ala in 5 years Pakistan will have acquisitions in billions of dollars. I really really agree with that. آخر میں ایک ریئل انسائٹ بھی دے دیتا ہوں کہ یار دا ورلڈ از گوئنگ تھرو ریسیشن. اس وقت جو بھی ایکوزیشن آفرز آئیں گی وہ کم ہوں گی. جیسے ہی ہم ریسیشن کے سائیکل میں سے نکل رہے ہوں گے پبلک مارکیٹس بہتر ہوں گی, ملٹیپل بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اگر کوئی بھی پاکستانی کمپنی ہو تو یہ ایک بہت آرام سے گزر جائیں گے. سو اگر آپ کے 1-2 سال آرام سے گزر سکتے ہیں تو یو کین بلڈ دا بزنس. سو 2 سال کے بعد یو ہیو اے مچ بیٹر چانس ایٹ اے مچ ہائر ویلویشن. سو کافی کیلکولیٹڈ لوگ ڈیسیجن That gives you the strategic insight for شاید لوگ کیوں نہیں acquire ہوتے for multiple millions. Khurram has proved sabar ka phal meetha hoga, so he's going to wait it out. And so, Should we exit out? I think no, you so are- actually I think this is even better because I want to be mindful of everyone's time. Now Mustafa and I are doing the closing note together, and we'll just pose another question to to all of you. And so today we've heard a lot about what gaming industry can do for the economy of Pakistan, the growth in the 3 years, and how we can be a force to meddle with. We've spoken a lot about opportunities, but not about challenges. So how do we plan to really get there? And basically, of course, because I am game trained, so I'm going to just pose this question to all these esteemed panelists here about the skill gap, as well as the skill resource, the dearth of the skill resource problem. Anyone working towards filling that out? I think there are a couple of gentlemen here which are going to elaborate on the skills problem, but I'm going to pick up on the first part of your question, and then I'm going to hand the mic over, which is like, what are the challenges? Gentlemen, prepare for some unusual bluntness. For anybody in the house which is from the government, I apologize in advance. Here's the thing, right? اگر کچھ بنا نہیں سکتے تو کسی اور نو تو بنانے دیو, right? The exceptional intervention, though I acknowledge these are exceptional times, the inherently crazy intervention in terms of taxation, money going out of Pakistan is stifling in industry. This is absurd to see in action, that we're the kind of businesses that spend $10 million and earn $15 million. Then you stop us from spending the $10 million and we can't even earn the 16. The government has to realize that the ecosystem is not built to support us. But the least that they can do is not go opposed to us, right? So I'm going to highlight 5 things just to quickly understand کہ ہم کتنے پانی میں ہیں, right? Skills trainings efforts in Pakistan are not aimed towards gainful employment. Nobody's asking the industry that are these even the resources that you need. They're just training them in whatever the hell they want to train them on. Secondly, taxation. You want to take it to 0.25, you can be my guest and take it to 1%. But can we please stop getting harassed? Can there be a cell created in which unfair complaints can be easily regulated and we can be free to do business? It's easier for 100-man companies to do. But what are 20-man shops supposed to do, right? Are they supposed to dedicate their time to dealing with government nonsense? Third, free flow of capital. I don't know how hard this point is to explain, right? And like, with all due respect to our finance minister, arguably the best accountant in the country, when he says questions like, oh, we're afraid that if we take free flow of money to 50%, you'll take all of the money out of the country. And my response to that often is, where do you think the money is right now? Right? Like these very basic, frustrating points that I feel it's a fair point to establish. And then the last thing, they're like, what incentives can we give you? And they're like, well, you could build us facilities and we could have good infrastructure and we need to go abroad and, meet the top tier companies and we need to scale and we need investments in trainings and cutting edge techniques. And they're like, great, let's cut all of the expo funding so that nobody can go abroad. Trainings, sure, not so sure, but how about you take some laptops instead? I mean, I just want to hand the mic over to be like, laptops are not the golden solution for everything. But please, skills. I think skills, what I believe is that skills are very, very important, and institutes like, which has been trying like Game Train, next skills, it is very important for all the game industry institutes کہ اس کو help out کر رہے ہیں with the resources جو کہ institutes جو ہے نا
بنا نہیں پا رہے. سو دیر از اے ہیوج گیپ ان ٹرمز آف جو آپ کے بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں اور انڈسٹری. اس کا جو گیپ ہے یہ فل ہی نہیں ہو پا رہا بیکاز دا انڈسٹری از گروئنگ ود اے ریلی سپر اسپیڈ, اور انسٹیٹیوٹس کے اندر آج بھی جو ہے وہی پرانے کمپیوٹرز میں بیٹھ کے جو ہے وہی پرانے سسٹمس کو پڑھایا جا رہا ہے. سو آئی تھنک دس نیڈس ٹو بی اپ گریڈیڈ فرام ان فارمز آف لائک انڈسٹری لیول اور انسٹیٹیوٹس لیول پہ بھی, اور انڈسٹری اور انسٹیٹیوٹس کو مل کے بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. اینڈ وی کین اونلی لائک not able to get graduates, but we can actually get real people who can get on the floor and start working with the companies. I think یہ gap کو fill کرنے کے لیے institutes are very important جہاں پہ skill based training کی جا سکتی ہے. I was just seeing آج مجھے ایک بندے نے بھیجا کہ یار میرا بیٹا ہے اس نے انٹر کیا ہوا, یہ پریزیڈنٹ صاحب نے ایک اپنی اسکل سولوشنز بنائی ہوئی ہیں, اس میں سے آپ بتا دیں وہ کون سا کورس کر لے. اور اس کورس میں تھے AI ٹریننگ, بلاک چین, اور میں نے کہا یار آپ اس کو کہیں کہیں پہ جا کے اچھی انگریزی سیکھ لے تو کسی کال سینٹر میں لگ جائے. سو دا پرابلم از دیٹ جو بھی لوگ گورنمنٹ کے اندر ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ کیا چیز پڑھانی ہے, ان کو کہیں یار جسٹ کسی سے پوچھ لیں, اگر ہم سے نہیں پوچھ سکتے تو کسی سے پوچھ لیں. انسٹیٹیوٹس کو پتہ ہے کہ کیا پرابلمز ہیں, اور آئی تھنک جو ٹیک انسٹیٹیوٹس ہیں اور آرٹ انسٹیٹیوٹس ہیں اسپیشلی یہاں پہ ینگ لڑکوں کو چانس دیں کہ وہ ٹیچ کریں. آئی اسٹل نو کہ میرے انسٹیٹیوٹ میں جتنے بھی ٹیچرس تھے وہ ہمیں 10-15 سال پہلے پرنٹ پڑھاتے ہوتے تھے کہ بیٹے پرنٹنگ کس طرح ہوتی ہے, اینڈ دین دا ہول ورلڈ از گیٹنگ ڈیجیٹلائز. وہ کہتے تھے یار فونٹ نظر نہیں آیا, وہ چینج نہیں ہو سکتا 100 سال ایک کمپنی کا. سو دیز آر دا بیسک فنڈامنٹل جس کو ہمیں کراس کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے ود انسٹیٹیوٹس. تھینک یو. Thank you so much, Saad. I'm going to, give it over to Raheel and Khurram. But before I do that, I must say that I studied from a tier 1 university and I come from a position of privilege, but I still think that there were many gaps which are not really soft skill gaps, they're life skills. So, not knowing how to learn, self-learn, the independent way of learning yourself, figuring it out, and then the usual problems that all of us have with communication skills, problem solving, etc., and also not having real mentorship or coaching available for transitioning into our careers. Over to you, Raheel. آئی تھنک فرسٹ تھنگ اس کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آج کی سب سے انٹرسٹنگ پینل ہے کہ سب سے لمبی ہے اور ابھی تک لوگ بیٹھے سن رہے ہیں. تو آپ لوگوں کی ہمت ہے اور ہماری بھی ہمت ہے. Thank you guys for listening. سو آئی تھنک دا فرسٹ تھنگ از کہ دیکھیں چیلنجز تو بہت ہیں. ریممبر 2010 میں جب ہم نے گیمز بنانا شروع کی تو میں خرم بھائی سے ملنے گیا, میں نے کہا یار یہ ایک اینیمیشن کیسے کرتے ہیں نا, یہ ایک چھوٹی سی اینیمیشن. اس وقت نہ یونٹی تھا, نہ انریل تھا, کوئی انجن نہیں تھا, دیر واز نو نتھنگ. سو وی ڈیولپڈ, ہم نے خود سے مل کے ایک چھوٹا سا ایک 2D کا انجن بنایا اور اس پہ ہم نے ڈیولپمنٹ اسٹارٹ کی. یہ اس وقت کا انڈسٹری کا چیلنج تھا. آج کا انڈسٹری کا چیلنج سب سے زیادہ کرٹیکل امپورٹنٹ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی چینج ہو جاتی ہے اور یونیورسٹیز جو بچہ یونیورسٹی سے ٹرین ہو کے آ رہا ہے وہ اس کیپیبل نہیں ہے کہ وہ آتے ہی انڈسٹری کو پہلے دن سرو کر سکے. دیٹس وائی گیم ٹرینڈ, دیٹس وائی نیکسٹ اسکل اور باقی انسٹیٹیوٹس ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں بیکاز دے وانٹ ٹو برج دا گیپ. بٹ اگین یہ ہمیں اس کے ایک لیول بفور جا کے برج کرنا ہے. ایسے ابھی ٹرکی کی بات کی تو وہاں پہ ایک ITU ایک یونیورسٹی ہے مسلک کے اندر. وٹ دے ڈو از دے آر گریجویٹنگ گیم ڈیولپرز, گیم ڈیزائنرز اینڈ ایوری تھنگ ود 1 to 2 years آف ڈگری پروگرام. اور وہ ڈائریکٹ اینڈ دے ہیو این انکیوبیشن سینٹر ود ان یہ گڈ گیمز, اور کئی گیمز یہ جو ہمیں پبلشرز ٹرکش نظر آتے ہیں وہیں سے ایوالو ہوئے ہیں. دیٹ از سم تھنگ وچ وی نیڈ ٹو ڈو کہ بھئی ہم اس کو ایک لیول فردر پیچھے لے کے جائیں کہ جو ٹیلنٹ اور جو انرجی ہمیں یونیورسٹی کے لیول پہ ملتی ہے وہ پروڈکٹیو ہو, اور وہ نہ صرف پروڈکٹیو ہو, وہ اتنی پروڈکٹیو ہے کہ وہ انڈسٹری کو سرو کر سکتی ہے. تو ہمیں یونیورسٹیز کے اندر جا کے یہ ہبس کھولنے ہیں. گیم ٹرین کا ایک برانچ یونیورسٹیز کے اندر ہونی چاہیے جہاں سے جو بچے ہیں وہ 1 سے 2 سال کی گریجویٹ ہو کے آگے سیدھا انڈسٹری میں سرو کر رہے ہیں. سو یہ آج کا چیلنج ہے. آئی تھنک اگر ہم اور دوسرا ایک اور چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ جیسے گورنمنٹ کا بہت بڑا فنڈ ہے وہ لگا دیتے ہیں, بٹ بس ایک تھنگ ایک امپورٹنٹ چیز, وہ فنڈ لگا دیتے ہیں اور بچوں کو یوڈیمی پہ ٹریننگ دیں. اب یوڈیمی پہ کہاں سے وہ گیمنگ ٹریننگ کہاں سے لے سکتے ہیں؟ وہ یہاں سے انسٹیٹیوٹ سے لے سکتے ہیں. وہ فنڈس جو ہیں وہ اس طرف راؤٹ ہونے چاہیے. تو ہمیں اور فنڈ کریں تاکہ ہم بچے زیادہ اچھے ٹرین کر سکیں. تھینک یو. میں بالکل بریف رہوں گا. پہلی بات تو کہ یار کہ میرے خیال میں کافی لوگوں کو دیکھا, جیسے گورنمنٹ کے بارے میں علی نے بھی کامنٹ کیا تو لوگوں نے کافی تالیاں بجائی. پر یار آنیسٹلی گورنمنٹ کے جو اس وقت حالات ہیں تو وی شوڈ ناٹ ریلی ریلائی آن دیم. تو
پر ہمیں خود یہ ضرور سے ہونا چاہیے کہ ہم کیا کام خود کر سکتے ہیں وداؤٹ لوکنگ ایٹ اٹ گورنمنٹ انٹرونشن. اس میں ایک کام تو ہم نے ضرور کیا کہ ہم نے پرائیویٹلی ایک معصومہ کے ساتھ ہی ہم نے ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ فنڈ کر دیا تاکہ ہم جو اپنا تو کردار ادا کر سکیں. اور یہ ٹریننگ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں اس میں دو چیزیں سمجھ آئیں. ایک تو پاور آف کولیبریشن تھی کہ ایک میں اکیلا ایفرٹ کر رہا ہوں, شاید میں تو 20-25 بندوں کو ٹرین کر سکتا ہوں بٹ شاید 5 بندوں کا اسٹوڈیو یہ نہ کر سکے. پھر میرے پاس بھی کچھ نالج ہے, سعد کے پاس بھی کچھ نالج ہے, علی کے پاس بھی نالج ہے. ہم کولیبریشن میں ایک اسپیسیفک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنائیں تاکہ ہم ادھر کر سکیں. اور اس میں تیسرا بڑا ہمارا پرابلم یہ سالو ہوتا ہے کہ یہ ٹریننگ نیڈ بہت کوئکلی ایوالو ہوئی ہیں. جیسے راہیل نے ابھی کہا تھا کہ کچھ دیر پہلے لوگوں کو بیسک 2D گیم بنانا سکھانا تھا. آج کل شاید ہمارے چیلنجز بدل گئے ہیں. آج کل ہمیں لوگوں کو ڈیٹا سائنس پڑھانا پڑتی ہے, اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو شاید یوڈیمی, یوڈیسٹی یا کورسیرا سے نہیں پڑھ سکتے. ہمیں ایک لارجر چنک کے لیے وہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے جسے انسٹرکٹر لیڈ ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. اور وہ آپ کو مے بی شاید ٹاپ ٹیئر کنٹریز کے لوگ, یونیورسٹیز کے لوگ مل جائیں گے, بٹ وہ پراببلی اگر پاکستان کو اپنا اسکل بیس انہانس کرنا ہے تو ہمیں ایک بہت لارجر چنک چاہیے. تو اس کے لیے ایک اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ ہونا, اس کو انڈسٹری بیکڈ ہونا بہت ضروری ہے. اور ایٹ لیسٹ آئی ڈونٹ نو کہ یہ گیم ٹرین کتنا سکسیزفل ہوتا ہے کہ نہیں, بٹ آئی ووڈ ٹیک اٹ ایز مائی سنسیئر ایفرٹ ٹو گیونگ بیک ٹو دا سوسائٹی. Thank you so much, guys. Yeah. Game Train is doing an amazing job. اور اگر آپ لوگوں میں سے اسٹوڈنٹس وغیرہ کوئی ہیں, I would encourage you to look on the Game Train's website and Yeah, thank you so much, guys. And just summing up, I do want to thank all the panelists. They're all stalwarts. They're all tall figures in the gaming industry. Thank you for taking out to listen to the entire gaming track. I hope we were able to multiply your passion and create that excitement there to either be a part as a career or to open a game dev studio of your own. Lastly, you have to help yourself so that we are able to help you, and the fraternity has to stick together. Let's just all get in the game together. Thank you.